الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امہ وہنا علی وہن صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، خاص طور پہ اس کی ماں کے ساتھ کہ اس نے اس کو کمزوری در کمزوری اٹھایا۔ تو انسان پر اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا احسان جو ہے وہ اس کے والدین کا ہوتا ہے، اور پھر والدین میں سے بھی سب سے زیادہ احسان جو ہے انسان پر وہ اس کی ماں کا ہے، کہ کس طرح اس کی ماں جو ہے اس کو تکلیف تر تکلیف جو ہے وہ اٹھاتی ہے اور پھر اس کو جنم دیتی کس تکلیف کے ساتھ۔ تو اس لیے انسان پر سب سے زیادہ حسن سلوک کا حق جو ہے وہ اس کی ماں کا ہے۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول، اس کے بعد کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر اس نے چوتھی بار عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کس کا سب سے زیادہ مجھ پر حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو کا، یعنی تیرے باپ کا۔ تو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین جو ہیں وہ جنت کے یا جہنم کے دو دروازے ہیں، یعنی اگر تیرے والدین جو ہے تجھ پر راضی ہیں تو پھر وہ تیرے لیے جنت کے دروازے ہیں، اگر وہ تجھ سے ناراض ہیں تو پھر وہ تیرے لیے جہنم کے دروازے ہیں۔ تو یہ انسان کے اپنے بس میں ہے کہ وہ والدین کو اپنے لیے جنت کے دروازے بنائے یا جہنم کے دروازے بنائے۔ تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر حج کروا دیا، تو کیا اس کے جو حسن سلوک کا مجھ پر فرض تھا وہ ادا ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک پتھر دیا کہ اس کو اپنی جیب میں رکھ لو، اپنے پاس رکھنا، کسی وقت بھی اس کو اپنے سے جدا نہ کرنا۔ تو وہ صحابی چلے گئے پتھر لے کر، جب سوتے تو پاس ہوتا، نیچے چبھتا، جب چلتے تو تب بھی بوجھل ہوتا اور جسم کو چبھتا، جب بیٹھے ہوتے کسی بھی حالت میں بڑی تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ تو کچھ دنوں کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ چھوٹے سے پتھر کے بوجھ سے جو ہے اتنی جلدی تنگ پڑ گئے، تو یاد کرو تمہاری ماں نے کس طرح تمہیں 9 ماہ تک جو ہے اٹھایا اور پھر کس تکلیف سے جنم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو بچے کو جنم دیتے ہوئے فوت ہو جاتی ہے تو وہ شہادت کی موت ہے۔ تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ عورت کو بچے کی ڈلیوری کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ 35 ہڈیوں کے یک وقت ٹوٹنے کی جو تکلیف ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ تکلیف دہ عمل ہے یہ۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عاقبت بہتر بنانے کے لیے جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں
تو وہاں والدین کے ساتھ اور خصوصی طور پر جو ہے وہ والدہ محترمہ جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک ان کی موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی طرف سے صدقہ کرنا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اور یہ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اپنے والدین کے لیے یہ کہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے میرے رب تو ان پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں تو ان کو اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔